عرض کی منم و ہمی تمنا کہ بوقت چاں سپردن بروخے تو دیدہ باشم تو درونے دیدہ باشی۔ حضور یہی تو ایک تمنا تھی کہ دنیا سے جاتے ہوئے آپ مجھے دیکھیں، میں آپ کو دیکھوں۔ اقبال کہتا ہے کہ میں نے کہا اپنے پیر مولانا روم سے، اور میں نے کہا پیرا داسوئے تیری نگاہ میری دل کی کشاد، کھول مجھ پر نقطہ حکم جہاد۔ کہنے لگا تو نے ہمیشہ میری رہنمائی کی ہے، تو میرا پیر ہے، مجھے یہ بتا کہ اسلام نے جہاد کا حکم کیوں دیا؟ جہاد میں تو بندے مرتے ہیں، بندے ہی نہیں مرتے بلکہ کعبے کا متولی ابو جہل بھی مر جاتا ہے، اور بندے ہی نہیں مرتے ابو لہب بھی مر جاتا ہے، عتبہ بھی مر جاتا ہے، شیبہ بھی مر جاتا ہے۔ کیوں جی؟ مکے کے سردار سارے ہی مر جاتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، مکے کے رہنے والے ہوں، روزانہ جا کے کعبے کی صفائی کریں، کیوں جی؟ تو وہ بھی مر جاتے ہیں جہاد میں۔ تو کہا کہ یہ اسلام نے کیا حکم دیا؟ یہاں تو بڑے بڑے مر جاتے ہیں، یہاں تو باپ بھی مر جاتا ہے ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھوں۔ کیوں جی؟ میدان بدر باپ نہیں مریا، ابو عبیدہ اپنے پیو نو ماریا اور گردن کٹ کے حضور کو لے گئے، این چکے ہویا پیو دا سر، فرمایا ویہا کا، فرمایا کی دی گردن چکی پھرنا؟ کہنا جی پیو دی۔ فرمایا کیوں ماریا؟ ہی کہنا گستاخ چیزی ماریا، اور کیوں ماریا؟ یہاں تو جہاد کے اندر تو پیو بھی مار دیا جائے۔ حضرت عمر اپنے مامے نہیں ماریا جی، میدان بدر ماما مار دیتا۔ تو اس واسطے اقبال کہندا کھول مجھ پر نقطہ حکم جہاد۔ کہنے لگا تو میرا پیر ہے تے دس اسلام بندے کیوں مرواندہ؟ کیوں جی؟ ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں جی۔ کیسے کھڑے ہیں؟ جن جے مرضی کھڑے ہو، جن جے مرضی ہوئے تو اسی تواڈے نال کھڑے ہیں۔ بات آخری کشمیری جس دن مر گیا اس دن دس دینا، اسی کہاں گے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اس دن اسی کہہ دیں گے یا اللہ جڑے سبقت لے گئے ایمان نہ، انہاں نوں بخش دے۔ ہن اسی کی کر سکتے؟ ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، ہاں جی، بالکل پکے کشمیر دے نال کھڑے ہیں، کشمیر دا تماشا ویکھ رہے ہیں، ہاں جی، بالکل ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، بالکل پکے نال کھڑے ہیں اسی کشمیر دے۔ کیوں جی؟ لیکن کشمیر جو لڑنے کے لیے جائے گا وہ کشمیر کا بھی دشمن ہے اور وہ پاکستان کا بھی غدار ہے، لیکن کھڑے ہم کشمیر کے ساتھ۔ کشمیریوں سن لیا ہم کیسے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، پکے رہنا، کیوں جی؟ ہاں، خیال رکھنا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، بالکل آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کیوں جی؟ ہم آپ کا مقدمہ لڑ کے نہیں آئے وہاں اقوام متحدہ، پورا کفر، پورا وہاں اقوام متحدہ میں قرارداد منظور نہیں ہو گئی کہ جناب کشمیر سے بھارت نکل جائے، ہو نہیں گئی۔ کشمیر کا مقدمہ احسن طریقے سے وہاں نہیں لڑا گیا، لڑ گئے، کمال ہو گیا۔ ایسا مقدمہ تو آج تک کسی نے نہیں لڑا کہ ادھر جانا کسی نے نہیں ہے، نہ ڈبل روٹی دینی ہے، نہ کسی کی چیخ سننی ہے، وہاں نہ کچھ بھی نہیں کرنا، لیکن ہم کشمیر کا مقدمہ لڑ کے آ گئے۔ اب کشمیر جانے تھے تسی جان۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلھا واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا۔ قرآن تو کہتا ہے شیطان دے یاراں مارو، کیوں جی؟ کہ نہ کہ انہاں دے خلاف قرارداداں پڑھو، نہ انہاں دے خلاف تقریراں دا، کدھر بھی رب نے قرآن وچ نہیں فرمایا۔ فرمایا قاتلوا اولیاء الشیطان، فرمایا تمہیں کیا ہو گیا، تم کمزور مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے نہیں لڑتے؟ وہ تو وہاں دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ اس بستی کے تو بڑے ظالم ہے، بدکار ہے، ہندو ہے۔ تو اب جو کشمیر میں صورتحال ہے تو اس کا تو آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ اس وقت تو وہ ہندو جو تھا وہ صرف ایک گجرات میں تھا، اب تو وہ پورا ٹرمپ کے ہاتھوں میں بھی ہاتھ ڈال کر آیا، پورا کفر بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب جو کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں آپ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ جہاں ہماری سوچیں ختم ہوتی ہیں آگے سے وہاں ظلم شروع ہو رہا ہے، لیکن ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے۔ کیا آگے قرآن نے کیا فرمایا؟ قاتلوا اولیاء الشیطان، انہاں دی مذمت کرو یا انہاں نال لڑو، وڈو انہاں نوں وڈو۔ قاتلوا اولیاء الشیطان، قرآن کہندا انہاں نوں وڈ دو ہندوؤں نوں جنہاں نے اتنے کرفیو لایا تے جڑے مقبوضہ کشمیر وچ غنڈہ گردی کر رہا، مودی سمیت اودی فوج تے اودے RSS دے جتنے گنڈے تے جتنے اتنے غنڈہ گردی ہو رہی، ٹرمپ سمیت پچھو جڑے انہاں نوں تھپکی دے رہے ہیں۔ قرآن کہندا قاتلوا اولیاء الشیطان، انہاں سارے شیطان دے یاراں نوں وڈ دیو کہ انہاں دے خلاف تقریر کرو۔ تقریر تے مولوی خادم مسیتی کر سکدا نا، ساڈے کول تک مطلب وہ ہتھیار نہیں تے نہ ساڈے کوئی اختیار ہے کہ ہم سمجھ آئی جنہاں کول اختیار ہون۔ صدیق اکبر نے ختم نبوت تے تقریر خالی نہیں کی تھی، جدو آپ خلیفہ بڑھے تھے آپ کے دو مردہ نے اعلان کیتا، ایک عورت نے اعلان کیتا میں بھی نبی ہاں،
مطلب 2.5 بندے نے بکواس کر دیتا اپنے جناب کہ اسی بھی ہاں تے صدیق اکبر اتنے دلائل نہیں دیتے اپنے مسجد نبی شریف ممبر اتنے کھڑ کے کہ حضور آخری نبی ہیں، یہ کہاں سے آ گیا، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے۔ سید نے جنہاں کو اختیار ہوئے انہاں دا کام ہوئے جڑا صدیق اکبر کیتا۔ کیوں جی؟ صدیق اکبر فرمایا بھائی ہون بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے، بڑھا ہوئے یا جوان ہوئے، عشرہ مبشرہ ہوون، اکھاڑے ہوون یا نابینے ہوون، سارے جاؤ جنگ یمامہ۔ تے رہ گیا صدیق کلہ رہ جائے تے تسی سمجھو ایتھے بندہ کوئی نہیں، جنگل دے درندے آ جان تے صدیق نو ٹنگو نپ کے دھروک کے لے جان، اس گلنا تو آنو غرض کوئی نہیں، تسی جا کے حضور دی ختم نبوت تے پیرا دو۔ بات اے وے کہ جنہ کو اختیار ہوندے ہیں انہاں واسطے تقریرہ اسلام نے نہیں رکھیاں۔ سیدنا صدیق اکبر جدوں نے کیا جناب کہ اسی زکاة نہیں دینی، خذ من اموالہم، انہاں قرآن دی آیت بھی پیش کی تھی، انہاں قرآن دی آیت پیش کی تھی کہ زکاة حضور کی ظاہری حیات کے ساتھ خاص تھی۔ فرمایا تسی صدیق نالوں زیادہ جان دیو، تسی عمر نالوں زیادہ جان دیو۔ جدوں مانعین زکاة پیدا ہو گئے تو ہر طرف چومکھی لڑائی بن گئی، مدینہ پاک کے صحابہ دے رنگ سرمے جیسے ہو گئے، سرمے جیسے ہو گئے، حضور دے فراق سرمے جیسے ہو گئے۔ حضرت عمر جیسا بندہ تلوار چک بیٹھا، عثمان غنی کو حضرت عمر گزرے سلام دیتا تو انہیں سلام دا جواب نہ دیتا، تو انہیں جا کے صدیق اکبر نے کیا عثمان نو میرے نال کوئی مسئلہ ہے، میں سلام دیتا ہے تو جواب نہیں دیتا۔ آپ نے دعا نو بلا لیا، عثمان غنی نو فرمایا عمر شکایت لگا رہے آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ انہیں کہا جی نہ میں نے کوئی نہیں دیتا۔ فرمایا میں دیتا ہے؟ انہیں کہا نہیں دیتا۔ انہیں کہا حضور میں دیتا ہے۔ عثمان غنی کہنے لگے پھر میں نے ہوش کوئی نہیں سی، میں حضور دی جدائی اچ بیٹھا سی۔ اے صورت حال جدوں بن گئی مدینہ دے اندر، کیوں جی ادھر لشکر اسامہ، ادھر قیادت، ادھر مانین زکات، ادھر مرتدین، ادھر 2.5 نبی نے بن کھڑے ہوتے کہ اسی بھی نبی ہاں۔ تو اس ویلے پھر صدیق اکبر کی فرمایا کہ نہیں میں کیسر و کسرا وال وفد بھیجدا کہ اسی لشکر اسامہ نہیں بھیج دے، اسی تو اڑنا جنگ نہیں چاہتے۔ اس ویلے ساڑھے حالات بڑے خراب ہو گئے۔ فرمایا لشکر اسامہ بھی جائے گا؟ میں اسی تے اسلام پڑھیا ہے، لشکر اسامہ بھی جائے گا، یعنی کیسر و کسرا نہ جنگ ساڑی حضور تشریف لے گئے، جنگ مکی نہیں، اسی انہاں نال لڑنا ہے۔ مدینے دے حالات جو جے بن گئے، حضور ظاہری دنیا تشریف لے گئے، ساڑھے رنگ سرمے جیسے ہو گئے۔ صدیق دا اپنا دل جلنا شروع ہو گیا۔ کیوں جی عبداللہ بن زید انصاری گوڈی کر رہا ہے، پچھو آگے پتر نے کہا ابا جی خبر سنیے۔ فرمایا نہیں پترا۔ فرمایا حضور تے دنیا تشریف لے گئے۔ فرمایا پترا سچی گل ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا اللہم عذب عن البصر حتی لا ارى بعد حبیبی محمدہ۔ عبداللہ بن زید انصاری کیوں جی انہوں نے کہا یا اللہ میری اکھاں واپس لے لے، جنہاں اکھاں حضور دا چہرہ ویکھا ہن اور کوئی نہ ویکھن، واپس لے۔ صحابی یہ دعا مانگ رہا ہے فکف بصرہ، اسی وقت عبداللہ بن زید انصاری نابینے ہو گئے۔ ان ساری صورت حال دے اندر کسی نے بھی صحابی رسول نو کہنے جی یہ لبیک والے کو وکھرے مسلمان ہیں؟ میں کہ عشق دے ہوتے تک کدی کسی نے اعتراض کیتا ہی کوئی نہیں، وکھرے تو ایسی کوئی نہیں، لیکن ساڑا انداز نرالا ہے۔ میں نہیں پڑھیا 1,24,000 کم و بیش صحابہ، 1,20,000 تے اس ویلے ظاہر موجود ہیں، ایک صحابی نے بھی اعتراض کیتا ہوئے عبداللہ بن زید انصاری تے وڈے عاشقہ اور صدیق اکبر نے تے دعا نہیں منگی، تو کتوں منگی ہے؟ کیوں جی فکف بصرہ، اسی وقت آپ نابینا ہو گئے۔ عشق رسول دے اندر بندہ جس حد تک بھی چلا جائے نا رب نو یہ گل پسند ہے۔ اے کوئی معمولی دعا ہے یا اللہ میری اکھاں واپس لے لے، جنہ حضور پتر نو پیچھے مڑ کے نہیں ویکھیا آخری واری، ہاں پتر نو اے کیا فرمایا پکی گل ہے؟ انہوں نے کہا پکی گل ہے۔ انہوں نے کہا یا اللہ اکھاں والا واپس لے لے، جنہ حضور ویکھے نو اے اکھاں اور کسی دا منہ نہ ویکھن۔ اپنا اپنا عشق دا انداز ہے جی۔ لبیک والے کوئی وکھرے مسلمان ہیں؟ اسی تے گلاں کدی نہیں سنیاں، تو اے سنی کہ صحابی رسول نے کیا مینوں یا اللہ نبی نہ کر دے؟ تے بعد 1,20,000 صحابہ وچوں میں نہیں پڑھیا کسے، ظاہر ہے اس تو بعد مسجد آندے ہونے کسی نو کہندے ہونے مینوں بٹھا دینا، مینوں لے جانا، ظاہر ہے لکھاں انسان دیاں ضرورتاں، اے تے جڑا نابینا اودے کول پوچھو نا زندگی کیویں گزردی۔ لیکن ایک صحابی نے بھی تانا نہیں دیتا عبداللہ بن زید انصاری نو کہ وڈے عاشقہ تو صدیق اکبر نہ وڈا عاشق ہے۔ یہاں یہ لوگ فتوے آگے سے لگاتے ہیں، ہم نے تو کبھی بھی کسی کو نہیں کہا۔ عشق بتانا ضروری تھوڑا ہوتا ہے جی، عشق تے خود دستا ہے کہ ہاں اتنے عشق ہے۔
حضرت خبیب بن عدی نو پھانسی دین لگے نا تختہ دار ہوتے اے دے وچ اے حدیث موجود ہے. انہوں نے جدو تختہ دار تے بدیا نا آپ نو تو کہنے لگے ہن تو تیرا دل کردا ہونا کہ جس نبی دی وجہ تو اج تو تختہ دار تے لٹکن لگا تیری جگہ نعوذ باللہ او ہوندے. فرماؤ اے تو کی گل کیتی تو مینوں انج کہویں نا کہ حضور دے ول کنڈا جائے پیراں وچ نہیں صرف کنڈا جائے حضور ول کنڈا تے او دے بدلے میری پھانسی مک جائے تے میں کنڈے نو گوارا نہیں کردا میں پھانسی قبول کر لواں گا. تے فضحکو ہزاراں دا مجمع تاڑیاں مارن لگ پے تے ہسن لگ پے. اے کیڑی محبت ہے جی بس اے ہی لبیک والے گل کر دین تے لوکاں دے پیٹ وچ درد ہوندا ہے. اور تے اسی گل کدی کوئی نہیں کیتی حضور دے عشق دیاں گلاں کر اے جی وڈے عاشقاں وڈے نکے تے سوال ہی کوئی نہیں. سوال تے گل تے وچ ہو رہے. ہاں جی گل تے وچ ہو رہے. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.